ممکن ہے کچھ ایسے مرد اور خواتین ہوں جنہوں نے پہلے ذکر نہیں سیکھا ہوا، تو مختصر الفاظ میں طریقہ ذکر عرض کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب ذکر قلبی سے پوری طرح مستفید ہو سکیں، اور یہی وہ ذکر ہے جس کو کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بائیں جانب پسلیوں کی طرف انسان کا دل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کا دل بالعموم بائیں جانب پسلیوں کی طرف واقع ہے۔ آپ اپنے دل کی طرف توجہ کریں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے یا جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، زبان خاموش رہے، توجہ رہے کہ آپ کا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، زبانی ذکر اپنی جگہ ہوتا رہے، لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ رکھنا ہے، اور یہ مشق دل میں کرنی ہے۔ جس طرح کہ ہمیں پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہو جاتا ہے، مگر ہم زبان سے پانی کا نام نہیں لیتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک پیاسا آدمی اپنے دل میں پانی کو یاد کرتا ہے اور وہ زبان سے پانی کا نام نہیں لے رہا ہوتا، بالکل اسی طرح آپ کا خیال دل کی طرف ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے نام، اسم ذات یعنی اللہ، اس کا ورد جاری رہے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو اے میرے بندے تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا۔ جیسے ہی آپ اور ہم اپنے پروردگار کو، اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے۔ مشہور بزرگ جس کا ذکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب احیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عرش پر یاد کرتا ہے، مجھے فرش پر پتہ چل جاتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیسے آپ کو یا حضرت کیسے آپ کو علم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے، میں جب بھی فارغ ہو کر بیٹھ کر اپنے رب کو دل میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے عرش پر یاد کر رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو یاد فرما رہا ہے، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ اور یہ ذکر ہر حال میں جاری رہے، کام میں بھی اور فراغت میں بھی، صبح اور شام میں بھی، دن اور رات میں بھی، گرمی اور سردی میں، خزاں اور بہار میں، صحت مند ہو یا خدا نخواستہ بیمار، امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، ہر شخص ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے اللہ 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 اللہ۔ مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ رکھنا جو کہ بنیاد ہے اس طریقہ عالیہ میں، کیونکہ وہی رہنما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں میں لے جانے کا۔ تو اس کے ساتھ نسبت و رابطہ رکھتے ہوئے اپنے دل کا کعبہ و قبلہ مرشد کامل کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ اور منتظر رہنا، یہ فیض کے حصول کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں ذکر بھی اللہ اللہ اللہ۔ اگر کوئی ذکر کرے لیکن مرشد کامل کے ساتھ نسبت محبت میں کمی ہے تو امکان ہے اس کا ذکر کسی وقت اس سے بھول سکتا ہے، وہ غافل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ محبت میں پکا ہے، تعلق میں پکا ہے، رابطہ میں مضبوط ہے اور ذکر میں کمی ہے، تو اس محبت اور تعلق اور رابطہ کی مضبوطی کی وجہ سے
وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا، اور اس کو ایک نہ ایک دن ذکر بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو اس لیے محبت، نسبت، رابطہ مضبوط اور مستحکم رکھیں تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اس طریقہ عالیہ کا بنیاد ہی محبت پر ہے۔ تو خواتین کو بھی یہی تلقین ہے اور مرد حضرات کو بھی کہ بائیں جانب دل ہے، اس دل میں ہمیشہ ذکر کا ورد جاری رکھیں، اللہ 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 اللہ۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ مراقبہ روزانہ نماز تہجد کے بعد یا نماز فجر کے بعد پابندی سے ختم شریف پڑھ کر یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تحفہ پیش کریں۔ آپ کے اہل بیت عظام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، صحابہ، ائمہ کرام، سب اولیاء خصوصاً مشائخ نقش بند کو اور اپنے مرشد کامل کو اور فیض کے حاصل ہونے کی دعا کریں، اور پھر بیٹھ کر مراقبہ کریں، آنکھیں بند کرتے ہوئے دل کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ 3 باتیں ابھی تک میں نے اس عاجز نے عرض کی ہیں۔ ایک تو ذکر ہے، دوسرا مرشد کامل کے ساتھ نسبت، رابطہ اور محبت، تیسرا یہ مراقبہ اور صحبت میں آنا جانا، یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے حلقے احباب میں اس پیغام کو عام کرنا۔ اور جو فرائض ہیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اس میں نماز سب سے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اور پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا جو کہ مالی عبادت ہے، یہ مالدار صاحب نصاب لوگوں پر، غریب ضرورت مند لوگوں کا حق ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ حج ہے تو وہ بھی صاحب حیثیت مالدار لوگوں پر ہے، زندگی میں 1 بار۔ سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ مسواک استعمال کرنا، یہ بھی میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، تاکہ منہ کی، دانتوں کی، زبان کی صفائی ہو۔ اسی طرح بغیر مسواک کے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن مسواک استعمال کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ امامہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، گو کہ ٹوپی کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن امامہ باندھ کر کے نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ داڑھی کا بڑھانا یہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سگریٹ نوشی، بیڑی، حقہ، نسوار، پان، گٹکا، شراب، کوئی بھی ایسی علت کسی بھی دوست کو نہیں ہوگی، اگر ہو تو اس کو ترک کریں، الائچی دم کروا کے استعمال کریں، ذکر کریں، انشاءاللہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے، مرشد کامل کے صحبت نگاہ کرم سے ایسی عادت جاتی رہے گی۔ اب مراقبہ ہوگا تو سب احباب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی طرف توجہ کر دیں، بائیں جانب۔ اس طرح سمجھیں کہ نہ زمین ہے نہ آسمان، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا اور دنیاوی چیزیں بھول جائیں، دنیاوی یادیں، خیالات بھول جائیں، کچھ بھی نہیں، فقط اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، اور دل میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مشائخ نقش بند کے سینے سے ہوتا ہوا مرشد کامل کے سینے سے ہمارے قلوب میں آ رہا ہے۔ جو دل کے گناہوں کے اثرات ہیں وہ دور ہو رہے ہیں، دل روشن اور منور ہو رہا ہے۔ یہ تسبیح کو بجایا جائے گا، یہ ہمارے مشائخ نے اس کو رواج دیا ہے، صرف اس نیت سے کہ ذکر میں یکسوئی رہے۔ آپ کو یہ متذکرہ ہے، یاد دلانے والی ہے کہ ذکر کا خیال مسلسل دل کی طرف جاری رہے۔ ایسے سمجھنا یہ تسبیح کی آواز نہیں ہے، بلکہ آپ کے دلوں میں ذکر ہو رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اور اپنے عیب اور گناہ یاد کرتے ہوئے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ جس قدر عاجزی انکساری زیادہ ہوگی اتنا ہی فیض اور فائدہ زیادہ حاصل ہوگا۔ سب احباب مراقبہ کریں۔ جب مراقبہ کے دوران کچھ نعتیہ کلام، کچھ منقبت اور کچھ جو ہے نصیحت کا کلام پڑھا جاتا ہے، تاکہ دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، اور ذکر کی طرف اور زیادہ میلان اور شوق